السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں کچھ تو ذکر کرتے ہیں بلوچستان کا کہ جہاں پہ پھر ایک بار دہشت گردی کی لہر بڑی تیز ہو گئی ہے اور گزشتہ روز گویا کہ پھر بسوں سے کچھ بے گناہ لوگوں کو اتار کے ان کو قتل کیا گیا۔ گویا کہ اگین اس کے عوامل کیا ہیں، محرکات کے ہیں، اور ریاست پاکستان اس سارے معاملے کو کس انداز میں لے کے چل رہی ہے۔ ساتھ میں کچھ ذکر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا کہ جہاں پہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صوبائی حکومت کو وہاں سے گویا کہ ہٹایا جا رہا ہے، وہاں پہ کوشش ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور JFA کی بھی شاید یہ خواہش ہے، اور مور امپورٹنٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ خود تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اب تبدیلی آنی چاہیے۔ اور لاسٹلی ذکر کریں گے کچھ سینیٹ کے الیکشن کا، اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ڈیسائسو تحریک کا، گویا کہ یہ تحریک کتنی مؤثر ہوگی اور کیا اس تحریک میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی شریک ہوں گے، اگر ہوں گے تو ریاست پاکستان اس سارے معاملے کو کیسے دیکھے گی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حافظ عبداللہ صاحب، سر بہت شکریہ صاحب کا تعلق کے سینئر رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ موجود اختیار ولی صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے برائے اطلاعات و نشریات، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ندیم قریشی صاحب نے۔ تو گفتگو کا آغاز عبداللہ صاحب کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا بلوچستان سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگین پھر ایک لگ رہا ہے کہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بسوں سے اتارا گیا، ان کو مارا گیا۔ تو سر کیا کہیں اس کے محرکات؟ ریاست پاکستان تو یہ کہتی ہے کہ شاید یہ فتنہ الہندوستان ہے، گویا کہ ہندوستان ہے کہ جو وہاں پہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، ورغلا رہا ہے، اور یہ سارے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہی محرک ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے جو گزشتہ رات مختر اور لورالائی مسخر کے آس پاس سر ڈھاگئی کے مقام پر جو بسوں سے باقاعدہ شناختی کارڈ چیک کر کے تقریباً 1 درجن کے قریب ہمارے پاکستانی شہری بھائی مسلمانوں کو لسانی سطح پر ان کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا، تو ان کی تمام لواحقین سے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور اس قسم کے واقعات کا جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مذمت بھی کی ہے، اور کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے اس قسم کی واقعات کا اور حادثات اور سانحات کا، اس قسم کی مسلح سیاست کی کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے حمایت نہیں کی ہے اور نہ کرے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ محرکات کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ اگر آپ ماضی بعید میں جائیں گے تو آپ نے سن 1948 یعنی 48 اور 49 سے شروع کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم بھی ہوگا اور تاریخ پر عبور بھی ہوگا کہ 48 سے اور آج تک کیا ہوتا رہا، کیوں ہوتا رہا، کون کرتا رہا، کیا محرکات، کیا عوامل، کیا اسباب۔ ایک بات صحیح۔ اگر آپ تھوڑی سی ماضی قریب میں جاتے ہیں تو پھر آپ 2006 سے شروع کریں، جب نواب اکبر خان بگٹی کا حادثہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا۔ وہ اس صورتحال میں ماجرا کیا تھا؟ وہ جو بھی تھا ایک زنانہ، ایک خاتون کا مسئلہ تھا، جس نے ایک آفیسر نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کی۔ وہ نواب بگٹی کے پاس آئے تو نواب بگٹی نے اس کو سنجیدہ لیا، نتیجتاً نواب اکبر بگٹی کو ہٹ کیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے کہا کہ یہ میں نے مارا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ نواب بگٹی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک اس وقت مشرف صاحب یہی کہتا رہا کہ بلوچستان کا مسئلہ 3 سردار ہے، ایک نواب خیر بخش مری، ایک سردار عطا اللہ خان مینگل، ایک نواب اکبر خان بگٹی۔ وہ تینوں سردار آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ صحیح۔ اور نواب بگٹی کا جو سانحہ تھا وہ 6 میں ہوا، اور نواب خیر بخش مری بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 1 دہائی سے زیادہ، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی۔ تو وہ سردار تو نہیں ہے، پھر کون ہے یہ لوگ؟ کیا اسباب، کیا عوامل ہیں؟ جب نواب بگٹی کو مارا جاتا، میں اس وقت اسمبلی میں تھا،
نواب بگٹی کی پارٹی جمہوری وطن پارٹی تھی، اس کے 4 اراکین اسمبلی وہاں بیٹھے تھے. آج بھی ان اراکین اسمبلی میں سے آج بھی کچھ ہے اسمبلی میں، لیکن وہ مختلف پارٹیوں سے ہے. صحیح. نواب اکبر بگٹی نے جمہوریت کو بھی مانتے تھے کیونکہ ان کے لوگ بیٹھتے تھے، بالکل ایسا پارلیمنٹ میں بیٹھے. وہ آئین پر بھی یقین رکھتے تھے. پاکستان کے جھنڈے سے انہوں نے انکار نہیں کیا، نہ جلایا، نہ کسی اسکول پر انہوں نے بم سے اڑایا. صحیح. یعنی ایک پرامن پاکستانی اور پرامن شہری تھا، صرف عزت کا طلبگار تھا. صحیح. اس دن سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. پھر کہا جاتا ہے کبھی کبھار کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، لیکن وہ کچھے کے ڈاکوں کا مقابلہ نہ کر سکے پوری سندھ حکومت. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ 1500 دہشت گرد ہے، اس کا مقابلہ ہم کریں گے. آپ 2006 سے شروع کریں آج تک یہ 1500 ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں دن بدن ان کی کارروائیوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہی ہے. تو لہٰذا یہ سوال جو آپ کا ہے یہی سوال میرا ہے. آج بلوچستان میں حکومتی رٹ نہیں ہے، حالانکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ تسلیم کر لے کہ بلوچستان میں حکومتی رٹ نہیں ہے، بلکہ بلوچستان میں حکومت نے خود ایک سرکولر جاری کیا ہے. وہ یہ کہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے کے بعد آپ لوگ سفر نہ کریں. اچھا، لوگ گھروں میں قید رہیں، گھروں کے باہر نہیں نکل سفر نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے ان کی حکومت نہیں ہے. وہ جو باقی 12 گھنٹے ہیں اس میں بھی اگر یہ کہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بلوچستان کے کسی بھی کونے میں، وہ ممکن ہے، مشکل نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب اس پر سوال کس حکومت سے سوال کرنا ہوتا ہے یا ریاست سے سوال کرنا ہوتا ہے؟ اور آپ کس سے سوال کریں گے؟ اگر میں مارا جاتا ہوں، اگر ایک عام پنجابی کے نام سے پاکستانی شہری تو ہے، مسلمان تو ہے، بے گناہ ہے، مظلوم ہے، صحیح، اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، تو یہ سوال ہم حکومت سے کریں گے. اور امن و امان بیسک ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. اور اس دفعہ بجٹ میں تقریباً 99 ارب روپے امن کے لیے، امن و امان کے لیے، سیکورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. تو پھر یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ سوال یہی اختیار ولی صاحب انفیکٹ. اور ابھی تو لگتا ہے کہ شاید حکومت بالکل اس معاملے کو کہیں پس پش ڈال چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو میں لگ رہا تھا کہ ہو رہی تھی. مینگل صاحب بھی اسمبلی سے نکل گئے، پھر آپ نے مڑ کے پوچھا نہیں ہے کہ آئیں، آپ کے کیا گلے شکوے ہیں، آپ کو ہم فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں، جا کے معاملات کو حل کریں. تو سر وہ انیشیٹو بڑا مسنگ ہے، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افتخار شرائی صاحب. حافظ عبداللہ صاحب نے بڑی تمہید کے ساتھ اور بڑی تاریخی حوالوں کے ساتھ اپنی گفتگو قوم کے سامنے رکھی، بجا فرمایا کہ یہ ٹھیک فرماتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت بلوچستان میں کھڑا کر کے پنجابی کو مارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے نفرت. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پنجاب میں کھڑا کر کے مارنے کا مقصد کیا ہے؟ سندھیوں کو بلوچستان میں کھڑا کر کے مارنے کا مقصد کیا ہے؟ کے پی کے لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو کچے میں بلا کے مارنے کا مقصد کیا ہے؟ تو تصادم کی فضا پیدا کرنا ہے، کمزور کرنا ہے پاکستان کو، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو جنگ آپ نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیتی ہے 2 مہینے پہلے، آپ کو فتح کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے آپ نے ان کو فتح کر لیا. وہ انڈیا جو ہمیں فتح کرنے آیا تھا، ہمیں ملیا میٹ کرنے آیا تھا، وہ خود دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو کے رہ گیا. اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے کارندوں کو بھی تو کرنا سر، اگر آپ سمجھتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب اس کے ریپرکشنز بھی ہیں، اس کے آفٹر شاکس بھی ہیں. اس جنگ کے بعد یہ بات بھی کھل گئی ہے کہ پراکسیز آر جسٹ پراکسیز. فتنہ الخوارج تھے، لیکن اس جنگ کے بعد اور ان معاملات کے بعد، جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد، کل جو باجوڑ میں مولانا خانزیب کو مارا گیا ہے، یہ بلوچستان میں پنجابیوں کو مارا گیا ہے. فتنہ الخوارج از ایکول ٹو فتنہ الہندوستان. کل اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے. ایک ایکس جنرل ہیں افغانستان کے، ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا سے پیسے آتے ہیں، وہ اسپانسر کرتے ہیں، افغانستان میں ان کا پلان بنتا ہے،
پاکستان میں جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. سر ہمارا تو سوال یہ کہ ایگزیکیوشن کیوں ہو جاتے جب آپ کو سارا ٹریل پتہ ہے کہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, کس کی مدد سے آ رہے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں پہلے 2006 سے یہ چلی ہے, جس طرح حافظ صاحب نے کہا ہے. اس میں مشرف بھی موجود رہے, وہ کمانڈو جنرل تھے, جمہوری حکومتیں بھی آئیں. پروکسی وار کا پتہ نہیں چلتا کہ کون دہشت گرد کب ایک بندہ گھر سے نکل کے جیکٹ پہن کے حملہ کر دیتا ہے. حافظ صاحب سے بھی ان پہ بھی حملہ ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کو یہ لڑنا جو ہے یہ آسان بھی نہیں ہوتا, لیکن میرے خیال میں جب تک ان کا رابطہ, ان کا رشتہ انڈیا کے ساتھ آپ کاٹیں گے نہیں, وہ رگیں ٹوٹیں گی نہیں, تو یہ سلسلے جو ہے یہ کارروائیاں آپ اس کو توڑنے میں, مکمل بند کرنے میں اتنی کامیابی آپ کو نہیں ملتی. سوال تو وہی ہے نا, مثالیں ملتے ہیں, گوریلا وارز ختم, تامل ٹائگرز کو کس طرح سری لنکا نے ختم کیا. میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حکومت ہو, فوج ہو, سب اس پہ ایک نقطے پہ یکجا ہے اور یکجان ہے کہ تو صحیح ہے, بٹ سر اونرشپ مسنگ ہے نا, نظر نہیں آ رہی. سر آپ لگتا ہے جو سر مجھے نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ ہیں کیا کتنا, لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس چیز کو جڑ سے ختم کرنے کا. یقیناً وہ تو کال کور کانفرنس میں بھی یہی بات ہوئی ہے, لیکن اگین سوال ہے کہ کب ہوگی اور کیسے ہوگی. ندیم قریشی صاحب, آپ طرف گفتگو کو لے کے آتا ہوں. سر آپ کی حکومت میں بھی جب اختر مینگل صاحب شریک ہوئے تو ہمیں یاد ہے کہ 6 نکات رکھے گئے تھے, جن میں یقینی طور پہ وہاں پہ جو کہ احساس محرومی ہے, مسنگ پرسنس کی بات ہے. عمران خان صاحب نے پسند کمٹ کیا, لیکن بعد میں کوئی 1 سال گزرا, کوئی ایک نقطے پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو سر جو بنیادی معاملہ ہے جس کی طرف حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ نظر نہیں آتی, سرکار کہیں نظر نہیں آتی. جب آپ لوگوں سے کہیں کہ جی آپ صرف 12 گھنٹے باہر رہ سکتے ہیں یا باقی آپ گھروں میں قید ہو کے رہیں, یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے, تو لوگ اس کو کیسے لیں گے. اور اگین پرابلم کیا ہے, سیاستدان ذرا کھل کے نہ تو بات کرتے ہیں, نہ اس طرح کے معاملات کی اونرشپ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائع صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہو گئی جی کہ ہمارا جو ازلی ابدی دشمن ہے, جو 76 سال سے اور بالخصوص پچھلی 2 دہائیوں میں جس طرح سے ایکٹیو ہوا, اس نے بیس کیمپ اپنا افغانستان کو بنایا اور وہاں سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں, پاکستان میں انٹرنل ایشوز, بارڈر پہ بھی, انٹرنل صورتحال پر بھی وہ جو کچھ کرتا رہا. اب اس آپریشن کے بعد, اس جنگ کے بعد پاکستان میں اب کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو اب اس کو ڈپلومیسی سے بات کرے گا. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر پچھلے 15-20 سالوں میں جو سرکار رہی, تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, جو میں نے آبزرو کیا ہمارے کوئی حکومتی پالیسی رہی ہوگی, لوگ انڈیا کا نام لیتے ہوئے بھی کتراتے تھے. ایون جب ہمارے کچھ پرائم منسٹرز, اسٹیٹ ہیڈز جب UN میں اسپیچ کرتے تھے تو وہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح سے کھل کے بات نہیں کرتے تھے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو لوگوں کی توقع تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ اب ہماری ڈیبیٹ میں وہ چیز تو شامل ہوئی جو بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جہاں تک پولیٹیکل اونرشپ کی بات ہے, یقیناً پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر عوام کے ہی لوگ ہوتے ہیں. حقیقی معنوں میں جتنی گراؤنڈ پر حالات سے آشنائی اور حالات کوئی لفظ کو سمجھنا ایک پولیٹیکل شخص کے لیے آسان ہے, کسی اور کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. چونکہ اب تو یہاں منسٹرز بھی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہائیبریڈ نظام ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس ہائیبریڈ نظام میں ہم کسی بھی طرح سے پولیٹیکل لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی کوئی ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. ظاہر ہے پیرل چیزیں چل رہی ہیں, تو پولیٹیکل لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے. اگر پولیٹیکل لوگوں کو 100% یہ اختیار دیا جائے کہ وہ چیزوں کو مینج کریں تو بڑے سر پارلیمان سپریم ہے. سر چیز ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, صوبے میں چیف منسٹر ہوتا ہے, کس سے اختیار مانگ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں گزارش کر دوں, جتنی کی پارلیمان سپریم ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, میرے بھی علم میں ہے. میں آپ کو بڑی واضح گزارش کر دوں, جب تک پولیٹیکل لوگ کھل کر 100% اپنے اختیارات کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ نہیں کریں گے. دیکھیں جہاں تک بات ہے پاکستان کی افواج کی, تو وہ اس انڈیا پاکستان جنگ میں دنیا نے دیکھ لیا. ہم بہترین پروفیشنل فوج رکھتے ہیں. ہم نے اپنے دشمن کو بطور ایک قوم بھی, آپ بطور ایک فوج بھی, ہم نے اپنے دشمن کو بالکل اب یہ موقع نہیں دیا کہ وہ دنیا میں کوئی سمپتی لے سکے, بلکہ لوگوں کے سامنے ہندوستان کا اصل چہرہ آشکار ہوا ہے. صحیح پر آرٹیکل لکھے گئے ہیں, وہ انڈر ڈیبیٹ آئے ہیں, ورنہ تو وہ ہولی کاؤ بنے ہوئے تھے.
دہشت گردی بھی ہمارے ساتھ ہو رہی تھی. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے قریشی صاحب، تو میں آتا ہوں، لیکن آپ نے بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہماری مسلح افواج تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل فورس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے پاکستان ٹھیک ہوگی. چھوٹی سی بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.